السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، صدقات خیرات کا پوچھا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک ماہ مقدس اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں معمولی عبادت بھی سال بھر کی عبادتوں پہ باری ہے ثواب کے لحاظ سے۔ تو جو بھی نیک لوگ صاحب استطاعت ہوتے یا ہوتے تھے، علماء تھے، مفتیان تھے، علماء تھے، اولیاء تھے، صوفیاء تھے، یا صاحب ثروت امراء تھے، امیر لوگ تھے، تو یہ ماہ مقدس میں صدقات خیرات کثرت سے کرتے تھے، کیونکہ وہ دین اسلام سے روشناس تھے، اور دین پھیلانے میں بھی ان لوگوں کا بڑا کردار ہے، اور وہ کردار کو کوئی فراموش بھی نہیں کر سکتا، قابل تحسین ہے۔ تو یہ جو بزرگان دین تھے، یہ جو علماء تھے، یہ اپنے وقت کے یا گزرے ہیں یا موجودہ برگزیدہ ہستیاں تھیں اور ہے، تو وہ اپنے حکیمانہ انداز سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے۔ جہاں تعلم درس و تدریس کا معاملہ تھا، جہاں خانقاہی سسٹم تھا، تو وہاں حقدار لوگوں کے گھروں میں بھی رات کی تاریکیوں میں راشن پہنچاتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ برگزیدہ بن گئے تھے، اللہ کے پیارے بن گئے تھے، مستجاب الدعوات تھے، اور لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے تھے اور جاتے ہیں، اور ان کی دعائیں اللہ سن لیتے ہیں اور سنتے تھے۔ وجہ یہ، تو اگر آج ہم بھی نورانی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں کہ ہم مالا مال ہو جائے، ہماری سیرت اور صورت پرکشش بن جائے، ہم پہ خوف الہی طاری ہو جائے، رقت طاری ہو جائے، قلب رقیق قلب ہو جائے، نرم ہو جائے، اور حقائق اشیاء اسرار کائنات کا علم ہمیں مل جائے، صاحب کشف بن جائے، اولیاء کی صف میں کھڑے ہو جائے، تو ان کا ایک ہی نسخہ اس مہینے کا دے رہا ہوں کہ صدقات کریں، خیرات کریں، اور یہ دولت دنیاوی خلوص سے بانٹیں، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کوئی ریا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ اس حکمت سے یہ بھی رشد و ہدایت کے سلاسل میں ایک جز ہے۔ تو اس مہینے میں صدقات خیرات جتنا زیادہ آپ لوگ کر سکتے کریں، جتنا مدارس کی کرے، خانقاہ کے کرے، یتیماں کے کرے، غریبوں کی کریں، اور وہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو حالات کے مارے ہوئے ہیں، حالات ساتھ نہیں دے رہا، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے،
رات کی تاریکی میں ان کی مدد کی جائے، ان کی بجلی کا بل ادا کی جائے، گیس کی بل ادا کی جائے، مکان کا کرایہ دیا جائے۔ اب عید آ رہا ہے، ان کے بچوں کے لیے کپڑے لیا جائے، آٹے کے تیلی لیا جائے، اس قسم راشن کا رات کی تاریکی میں، تاکہ وہ شرمندگی سے بچ سکے۔ تو یہ بھی بزرگان دین کے جو تعلیمات ہے یا تعلیمات تھے، تو سب سے پہلے وہ کھانے پینے کا انتظام مریدوں کے لیے کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی ارشادات قدسیہ میں سے ہے، جو میرے بزرگان دین تھے، وہ جہاں اللہ تعالیٰ کی دوستی، ان کی علامات، اطاعت، کثرت عبادت اور اتباع سنت کا درس دیتے تھے۔ تو دوستو، وہی ہمارے بزرگان دین، ہمارے درویش، ساتھ اپنے پیر بھائیوں کے لیے، دوست کے لیے، مخلوق کی خدا کے لیے کھانے کا، راشن کا، ان کا بھی درس دیتے تھے۔ تو بزرگان دین واحد ہستیاں ہیں، لقمہ چھینتے نہیں ہیں، لقمہ دیتے ہیں۔ تو آپ کے پیٹ میں کچھ ہوگا تو آپ ذکر کریں گے نا، آپ عبادت کریں گے نا۔ جب آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں اور تراویح میں کھڑے ہیں، تو آپ تو حاضر دماغ ہے نہیں، خشوع بھی نہیں ہے، خضوع بھی نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، نفسیاتی طور پر ڈپریشن میں ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا رکوع، آپ کا قیام، آپ کا تشہد، آپ کا سجدہ، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم حقداروں کی خدمت کریں، رات کی تاریکی میں کریں، بغیر نمود و نمائش کے کریں۔ تو آئیے سارے مل کر عہد کرتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کی جو شاپنگ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی 20,000 کا ایک بچے کا شاپنگ کرتے ہیں، تو او عہد کریں کہ ہم 15,000 کی کریں گے، 5,000 مخلوق کو دیں گے۔ اور یقین کیجئے گا، اللہ مجھے معاف فرما دیں، یہ بات میں جو کہنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، سال ہا سال سے مجھے نہیں معلوم کہ میں عیدین کے لیے کپڑے بناتا ہوں یا جوتے لیتا ہوں اور جو ضروریات ہے، نہیں، یہی لباس میں رہتا ہوں، یہ بھی کافی، اللہ کا شکر ہے۔ اور اولاد کے باب بھی بتا دوں کہ ہم اپنے بار بار اولاد کو بھی، بی بی صاحبہ کو بھی نصیحت کرتے ہیں، قیمتی جوتا میں نہیں لینے دیتا، میں لے سکتا ہوں، قیمتی کپڑی نہیں لے سکتا، میں لے سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا ہم پہ بڑی تنگ دستیاں، مفلسیاں، آزمائشیں یہ گزری ہے، اور بچوں کو سختی سے روکتا ہوں کہ محلے میں کوئی چیز بھی ہاتھ میں لیے ہوئے کھانے پینے سے گریز کریں۔ وجہ کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل، میرے بچے کے ہاتھ پہ گڑی ہوگی قیمتی، ایک غریب یتیم بچہ ہوگا، وہ دیکھے گا، وہ گھر جائے گا، روئے گا، ان کو گڑی پر کون لا کر دے گا؟ دل زخمی ہو گئے، اس طریقے سے جوتوں سے ہو گئے، کپڑوں سے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اہل محلہ کا خیال رکھو، ہمسائے کا رکھو، اپنا گزر جائے گی، نارمل لباس پہنو، نارمل زندگی گزارو، کچھ نہیں ہوگا، گزر جائے گی۔ لیکن اللہ کی مخلوق کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں، یقین کریں یہ دنیا بھی آپ کا اور آخرت بھی آپ کا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔